کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ ملین مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی نے غزہ میں ہونے والی شہادتوں کا ذمہ دار مسلم حکمرانوں کو قرار دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا خالد محمود۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی شہادتوں اور اسرائیلی صہیونی ریاست کی بربریت کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی حیوانیت کے 100 دن مکمل ہونے پر کراچی کی شارع فیصل پر جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ ملین مارچ ہوا، جس میں خواتین و بچوں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شریک ہو کر مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اپنے خصوصی پیغام میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے غزہ میں ہونے والی شہادتوں کو ذمہ دار مسلم حکمرانوں اور اقوام متحدہ کو قرار دیا۔ گزشتہ 83 دنوں سے فلسطین پر، غزہ پر بارود کی آگ اور لوہے کی بارش ہو رہی ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن 58 اسلامی ممالک خاموش ہے۔ ہمارے مسلمان حکمران امریکی خوف، ڈر اور اس کے دباؤ کی وجہ سے مجرمانہ خاموشی انہوں نے اختیار کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارے کسی لیڈر کے منہ سے اسرائیل کی مذمت میں ایک لفظ نہیں نکلتا، لیکن جنوبی افریقہ نے اسرائیلی غنڈہ گردی کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ یہ امت کی تمناؤں کا خون کرنے والے کیوں نہیں بولتے؟ آبلے پڑ گئے زبان میں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ساؤتھ افریقہ کو خراج تحسین، ہیٹس آف کہ انہوں نے انسانیت کے نام پر بین الاقوامی ادارت میں انہوں نے اسرائیل کے خلاف مقدمہ کیا ہے۔ 84 صفوں کی دستاویزات ہیں۔ ملین مارچ سے خطاب میں مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے کہا کہ اسلامی دنیا کے حکمران کچھ اور نہیں کر سکتے تو اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا ہی اعلان کر دیں۔ سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے۔ بلہ تو نہیں رہا، اب 2 جماعتیں ہی الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تیر کا مقابلہ عوام کا خون نچوڑنے والے شیر سے ہے۔ یہ ایک ایسا شیر ہے جو گھر میں چھپا بیٹھا ہے، بزدلوں کو گھر میں گھس کر ماریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نواز شریف پر لفظوں کے تیر چلا دیے۔ خیرپور اور ڈیرہ مراد جمالی میں جلسوں سے خطاب میں بولے، ایک شخص کو عوام کے حق پر ڈاکہ مار کر 3 بار ملک پر مسلط کیا گیا۔ 3 بار کے ناکام شخص کو کیوں چوتھی بار وزیر اعظم بنائیں؟ نون لیگ نے اقتدار میں آ کر ہمیشہ پیسہ بنایا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عوام تیر کو ووٹ دیں، عوام اتنی اکثریت دلوائیں کہ کسی اتحادی کی ضرورت نہ پڑے۔ کل کا عدالت کا فیصلہ کے بعد اس الیکشن میں 2 جماعتیں ہیں جو ملک بھر میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ تیر کے ساتھ دے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، اپنا ووٹ ضائع نہ کرے۔ ہم مل کے یہ سازش ناکام کروائیں گے۔ دوسرا، وہ شیر جو عوام کا خون چوستے ہیں، ہم مل کے اس شیر کا شکار کریں گے۔ ہم مل کے اس کا چوتھی بار کا راستہ روکیں گے۔ ہم ہمیشہ کے لیے ان کی پرانے سیاست، ان کی نفرت کی سیاست کو دفن کر کے عوام کی ترقی کا سیاست کریں گے، عوام کی خدمت کا سیاست کریں گے۔ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، عوامی راج قائم کرنے جا رہے ہیں، تو ہم ذاتی انتقام کا سیاست نہیں کریں گے۔ ہم پورا پاکستان کو ایک کر کے یہ تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم نے حکومت بنایا، جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر لیا، مگر جو ہمارا اتحادی تھے انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ کہ اتنا بھاری اکثریت دلوائیں گے کہ مجھے کسی کا ضرورت نہیں ہوگا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابی نشان الاٹ، بیرسٹر گوہر کو چینک کا نشان ملا، شوکت یوسف زئی کو ریکٹ، شہریار آفریدی کو بوتل، شاندانہ گلزار کو پیالہ مل گیا۔ مہربانو قریشی چمٹے، زین قریشی جوتے، ریاض لانگ راکٹ کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ، میاں اظہر کو کرکٹ سٹیمپ اور یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا۔
اللہ تو نہ ملا، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دوسرے انتخابی نشان الاٹ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت سے اور مختلف نشانات کے ساتھ انتخابی مارکہ لڑیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بیرسٹر گوہر علی خان کو چینک، اسد کیسر کو ویل چیئر کا نشان الاٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر امجد چینک، سہیل سلطان بکری اور شہرام ترکئی فاختہ کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ شہریار آفریدی کو بوتل اور شیر افضل مروت کو فلمنگو کا نشان مل گیا۔ ملتان میں بیرسٹر تیمور اور عامر ڈوگر کو کلاک کا نشان مل گیا۔ زین حسین قریشی کو جوتا اور مہر بانو قریشی کو چمٹے کا نشان الاٹ کیا گیا۔ جمشید دستی کو مظفر گڑھ میں ایک حلقے سے ہارمونیم، دوسرے سے ہوائی جہاز کا نشان الاٹ ہوا ہے۔ صاحبزادہ محبوب سلطان اور شیخ وقاص اکرم کو چارپائی کا نشان دے دیا گیا۔ کوٹ عباس سے طلعت محمود جوتے اور خلیل احمد ڈھول کے نشان سے انتخابی میدان میں اتریں گے۔ میاں والی کے حلقے 90 سے عمیر نیازی دروازے کے نشان کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی امیدوار راشد حفیظ کو سلیٹ اور راجہ ناصر محفوظ کو ڈولفن کا نشان الاٹ۔ کرنل ریٹائرڈ صابر ملکہ کے نشان پر انتخابی دنگل لڑیں گے۔ کراچی میں حلیم عادل شیخ کو ٹیبل ٹینس بال، خرم شیر زمان کو ڈھول اور فہیم خان کو بوتل کا نشان الاٹ ہوا ہے۔ سیف الرحمان ٹاور، عالمگیر خان بینگن، یاسر بلوچ ڈھول، دوا خان ٹیبل کے انتخابی نشان کے حقدار پائے ہیں۔ لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد حیثیت میں مختلف انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ کس امیدوار کو کون سا انتخابی نشان ملا، جانتے ہیں عدنان بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ لاہور کی قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد حیثیت سے مختلف انتخابی نشانات الاٹ۔ این اے 118 سے عالیہ حمزہ ڈائس اور این اے 119 سے شہزاد فروخ ٹرالی کے نشان سے الیکشن لڑیں گے۔ این اے 121 سے تحریک انصاف کے وسیم قادر وکٹ کے نشان سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ این اے 122 سے سردار لطیف کھوسا کو الفابت کے کا نشان الاٹ۔ این اے 123 سے افضل عظیم ریڈیو اور این اے 124 سے ضمیر ایڈوکیٹ ڈولفن کے انتخابی نشان سے میدان میں اتریں گے۔ این اے 127 سے ظہیر عباس کلاک، جبکہ این اے 128 سے سلمان اکرم ریکٹ کے نشان سے قسمت آزمائی کریں گے۔ این اے 129 سے میاں اظہر کو وکٹ اور این اے 130 سے تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان دیا گیا۔ لاہور سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ 169 سے پی ٹی آئی امیدوار محمود الرشید کو ریکٹ، پی پی 171 سے اسلم اقبال کو جہاز، جبکہ خالد محمود گجر کو پی پی 166 سے ڈول کا انتخابی نشان الاٹ۔ پی پی 145 سے یاسر گیلانی کو بطخ، پی پی 151 سے کیسر بٹ کو توپ اور حافظ فرحت عباس کو پی پی 157 سے شٹل کاک انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ علشبہ خٹک کی رپورٹ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی امیدواروں کو بطور آزاد امیدوار نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ پشاور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 29 سے ارباب عامر ایوب اور این اے 30 سے شندانہ گلزار کو پیالہ، این اے 31 سے شیر علی ارباب کو ٹریفک سگنل اور این اے 32 سے آصف خان کو ہتھ گڑی کا نشان الاٹ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقے پی کے 72 سے محمود جان کو گڑیال، پی کے 73 سے علی زمان کو مور، پی کے 75 سے ملک شہاب کو پیالہ، جبکہ پی کے 77 سے شیر علی آفریدی کو گڑیال کا نشان مل گیا۔ پشاور میں صوبائی حلقے کے پی کے 83 سے مینا خان آفریدی کو صوفہ، پی کے 82 سے کامران بنگش کو وائلن کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ ساتھی رپورٹر سیف شیرانی کے ساتھ علشبہ خٹک، CNN پشاور۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں نوسر بازوں سے جان چھوٹ چکی ہے، انہوں نے مجھ پر مقدمات بنائے، ایک بھی ثابت نہ کر سکے۔ مخالفین نے ماں جیسی ہستی کو سیاست میں استعمال کیا، اپنی ماں کو لے آئے، خود کیوں الیکشن نہیں لڑتے۔ سیالکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے بولے خواتین پر تشدد کا کوئی واقعہ ہوا ہے، صرف ہمدردی کے لیے پلانٹ کیا گیا، ان کے لیڈر پر سارے چوری کے مقدمات ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں انتخابات میں بلہ ہوتا بھی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی، اگر عدم اعتماد نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ پاکستان بھنور میں پھنسا ہے، گلیوں میں بھوک ہے، کاروبار نہیں چل رہا، ایسا لیڈر چاہیے جو چین اور عرب ممالک کی سرمایہ کاری لائے۔
رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں انتخابات میں بلہ ہوتا بھی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی، اگر عدم اعتماد نہ کرتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ میں بھوک اگ رہی ہے، اوپر سے سماگ گر رہی ہے، ایشوز ہیں، لڑکے لڑکیاں ڈگریاں لے کر بے روزگار پھر رہے ہیں، کاروبار کا پہیہ نہیں چل رہا، سرکار کے پاس تنخواہ دینے کے پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ان حالاتوں میں الیکشن لڑنا اور اگر جیت جائیں تو حکومت بنانا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ تاج نہیں ہے، کانٹوں کا ہار ہے۔ مگر مجھے بتائیں، اگر آپ کے ملک کی نبضیں، آپ کے وطن کی نبضیں آپ کے سامنے ڈوب رہی ہوں، آپ کی کشتی ڈوب رہی ہو، تو کیا تماشا دیکھیں یا اس کو بچائیں؟ اس کو بچائیں گے، سر کی بازی لگا کر بچائیں گے۔ خزانہ خالی، دنیا میں کوئی ملک $1 دینے کو تیار نہیں، ہر ایک کو اس نے ناراض کیا ہوا تھا، ایک ایک کر کے منایا۔ وہ IMF جسے ہم جان چھڑا گئے تھے اسی کے پاس جانا پڑا، اتنی محنت کروائی، اتنی محنت کی، بڑی مشکل سے ڈیفالٹ سے بچایا پاکستان کو۔ تو ہم نے اپنی جان کی بازی لگائی، اپنی سیاست کا کو داؤ پہ لگا دیا۔ اس طرح ایک سرکل چلتا ہے، سائیکل چلتا ہے، یہ وہی چلائے گا جسے کام کا پتہ ہے، جسے راستہ ہی نہیں آتا، جسے منزل ہی نہیں پتا۔ آپ نے پاکستان اس کا ہاتھ میں پکڑا دیا، اس کا بھی کیا قصور ہے؟ اس کا دل کرتا تھا وزیر اعظم بننے کو، اسے جرنیل اور جج مل گئے، انہوں نے کہا نواز شریف نے فارغ کرنا، آ جا، وہ آ گیا، آ جا بیٹھا ہوا ہے اپنے کرتوتوں سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی کا بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ، بولے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے، بتائیں ہمارے جلسے سے لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے تو اس ماحول میں الیکشن مہم کیسے چلائیں؟ مزید بولے ہم نے تقسیم اور خون ریزی کی سیاست کو ختم کر دیا، اب MKM سے لوگ بھی PP میں شامل ہو رہے ہیں۔ کچھ نہیں کیا، قانون کے مطابق خط لکھا، پولیس کو لکھا، الیکشن کمیشن کو لکھا، ایڈمنسٹریشن کو لکھا کہ بھائی ہم الیکشن کمپین میں ہیں، ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، کیا طریقہ ہے؟ ہمارے جلسوں میں شرارتیں کرانے کی کوشش ہوتی ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ تمہارے جلسے میں 250 آدمی ہوتے ہیں، ہم 500 آدمی اپنے بھیج دیں گے، تمہارے جلسے میں کیا کرو گے؟ ہم نے اس علاقے کے اندر نفرتیں ختم کی، ہم نے تقسیم کی سیاست کو ختم کیا، تو آج پیپلز پارٹی اتنی مضبوط ہے کہ وہ جو ماضی میں سلکے کے باپ بنے پھرتے تھے وہ سارے مل کے بیٹھ گئے۔ آج MKM کے لوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ نیشنل پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے گالی نہیں دینی، میں نے دھمکی نہیں دینی، میں نے بدتمیزی نہیں کرنی، لیکن میں تو کیا کروں، میں تو سچ بھی نہیں بتا سکتا ہوں، سچ بتاؤں گا تب بھی تمہاری وہ جو باتیں ہیں وہ بتانے جیسی نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر میں امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ JUI نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 122 امیدوار میدان میں اتارے۔ انتخابات 2024 کے لیے جمعیت علماء اسلام فے نے ملک بھر میں امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ NA 265 پشین سے مولانا فضل الرحمان امیدوار ہوں گے۔ NA 261 سراب کلات سے مولانا عبدالغفور حیدری JUI کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ PK 114 سے مولانا لطف الرحمان JUI کے امیدوار ہیں، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ KP اکرام دورانی PK 100 اور حلقہ PK 102 سے الیکشن لڑیں گے۔ JUI نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 122 امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ KP کی صوبائی اسمبلی کے لیے 110، بلوچستان اسمبلی کے لیے 51 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے لیے 134 جبکہ سندھ اسمبلی کے لیے 52 امیدوار نامزد کیے گئے۔ اور اب آپ کو بتائیں، شاہد خاقان عباسی نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی، کہتے ہیں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں لیا، اس کا مطلب ہے کہ پارٹی میں نہیں ہوں۔ 35 سال بعد ایک شخص ٹکٹ نہ لے تو یہ غیر معمولی اور واضح بات ہے۔ پارٹی کے کچھ دوستوں سے بات ہوئی، حلقے کے لیے پارٹی ورکرز کے نام دیے اور کہا ان کو سپورٹ کروں گا، مگر ان ورکرز کو ٹکٹ نہیں دیے گئے، اب نون لیگی امیدوار کو سپورٹ نہیں کروں گا، پارٹی ان کی ہے، انہوں نے جو بہتر سمجھا کر دیا۔ میں نے سیاست کرنی ہے، اگلا لاہے عمل الیکشن کے بعد بتاؤں گا، میں جماعت بناؤں یا نہ بناؤں مگر خلا موجود ہے، نئی جماعتیں بنے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا، ایک جماعت سے انتخابی نشان کیسے لیا جا سکتا ہے؟ بیرسٹر گوہر کے گھر پولیس کے چھاپے کا معاملہ، 5 افسران بشمول SHO مارگلا کو معطل کر دیا گیا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کے گھر پولیس جانے کا معاملہ غلط فہمی کا نتیجہ قرار۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ 13 جنوری کو مقامی پولیس اشتہاری کی تلاش میں F72 پہنچی۔ مذکورہ گھر بیرسٹر گوہر کا ہے، معلوم ہونے پر پولیس فوری واپس لوٹ آئی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس نے مزید بتایا کہ 5 افسران بشمول
SHO مارگلا کو تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا۔ انکوائری عمل میں لائی جا رہی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ گزشتہ روز بلہ کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی، جس پر چیف جسٹس نے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کو طلب کیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ معزز عدالت نے ICCPO کو ذاتی طور پر چیئرمین PTI کی وقوع کے متعلق شکایات کو سننے کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے DPO سٹی کو انکوائری افسر مقرر کر کے تفصیلی رپورٹ 3 دن میں جمع کروانے کے احکامات جاری کیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات فیصل وابڈا کی بیٹی کے ولیمے پر ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات فیصل وابڈا کی بیٹی کے ولیمے پر ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کابینہ کے ہمراہ رات گئے میو ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک پہنچ گئے۔ محسن نقوی نے ایمرجنسی بلاک کے اپ گریڈیشن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی نے آپریشن تھیٹرز کا بھی وزٹ کیا۔ سیکرٹری تعمیرات اور مواصلات نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی فنشنگ ورک کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔